پاکستانی عورت سیما حیدر نیپال کے راستے ہندوستان پہنچ کے مذہب تبدیل کر کے نئے بندے سے شادی کر چکی ہے، اور اس پورے کیس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کی عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا کہ اصل بینیفیشری کہاں کے ہیں، اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے، لیکن جتنی عام یہ سٹوری بتائی جاتی ہے اتنی ہے نہیں۔ ایک طرف جب پاکستان اور انڈیا کا میڈیا انتہائی فضول قسم کی رپورٹنگ کر رہا تھا، تبھی ایک ایسا نوجوان سامنے آیا جو شاید ایک یوٹیوبر ہے، لیکن کیا کمال اس نے رپورٹنگ کی، سیما حیدر کے اس پورے قصے کو کس طرح سے اس نے کھولا، میں کہتا ہوں کہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ آپ ذرا اس کی ویڈیو کا کچھ حصہ ملاحظہ کیجئے کہ وہ جو بات کی جا رہی تھی کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کے ہندو مذہب قبول کر لیا، فلاں فلاں، وہ ساری باتوں کی اس نے دھجیاں اڑا دیں صرف اس ایک انٹرویو نے۔ اچھا، آپ نے نماز پڑھی کبھی؟ ہاں، رمضان میں پڑھی تھی۔ یہ سورہ فاتحہ سورت سنا دیں گے کیا آپ؟ سوری سر، ابھی نہیں سنا؟ نہیں جی، بالکل۔ فجر میں 2 ہوتی ہیں، فجر میں 4 ہوتی ہیں، 2 سنت 2 فرض۔ اچھا، جوہر میں کتنے ہوتی ہیں؟ ظہر میں 4۔ 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 12 ہوتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات مین سٹریم میڈیا اور بڑے بڑے چینلز بھی وہ کام نہیں کر پاتے جو معمولی سا نظر آنے والا کوئی چھوٹا سا یوٹیوب چینل کر دیتا ہے۔ اور اس بند مجھے نہیں پتا کہ یہ جو چینل والے ہیں ان کا مین سٹریم پہ ہے یا صرف یوٹیوب کے اوپر، لیکن کام بہت بڑھیا کیا۔ سوالات کیے کہ سیما حیدر جو اسلام چھوڑ چکی ہے تو اسلام کا کچھ تو یاد ہوگا، اب یہ بھی کیا کہ ایک کلمہ تک اس کو یاد نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ مسلمان تھی اور پھر یہ چھوڑ کے ہندو مذہب کی طرف گئی، یہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی ایک چیز تو سناتی، نہ اسے نماز کا پتہ کہ اس کی رکعت کتنی ہے، نہ نمازوں کے اوقات کا پتہ کہ پہلے کون سی اور بعد میں کون سی، پھر اس کے علاوہ سورہ اس نے کہا میں سناتی ہوں وہ بھی سنائی نہ گئی، سبحانک اللہم و بحمدک یہ اس سے سنایا نہ گیا، اور کہتی ہے رمضان میں نماز میں پڑھتی رہی ہوں۔ تو یہ بہت کچھ چھپا ہوا تھا جو واضح کر دیا اس ایک انٹرویو نے، جبکہ اس سے پہلے بات کیا ہوتی رہی ہے آپ ذرا سنیے کہ انڈیا کا مین سٹریم میڈیا اس پہ کیا کہتا رہا ہے۔ سیما حیدر کے پاس 3 فرضی آدھار کارڈ ملے، 6 پاسپورٹ تھے بھائی۔ کس کے پاس 6 پاسپورٹ ہوتے ہیں؟ سیما کے پاس سے 4 موبائل اور ایک پاکستانی سم بھی ملا ہے۔ 4 موبائل کیا کر رہا ہے بھائی؟ انڈیا کا صرف کوئی ایک چینل ہی نہیں بلکہ کئی ایسے ہیں جو اس قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیما پاکستانی ISI کی ایجنٹ ہے، یہ کیسے داخل ہو گئی؟ جب یہ آئی ہے تو اس کے پاس 6 پاسپورٹ اور 3 آدھار کارڈ ہیں۔ آدھار کارڈ وہ انڈیا کا جیسے ہمارا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے نا، نادرا جاری کرتا ہے، تو ایسے ان کا آدھار کارڈ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان 6 پاسپورٹ 3 آدھار کارڈ فرضی تو یہ لے کے آئیے، تو وہ ایک نارمل خاتون کیسے ہے؟ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ISI کی ایجنٹ ہے، تو بتائیے اگر یہ ISI کی ایجنٹ ہے یار، تو ISI اسے 1 پاسپورٹ دے ہندوستانی اور اس کو ٹریول کروا لے، 6 پاسپورٹ دے کے کیا انہوں نے اس کو مشکوک بنانا ہے؟ 1 آدھار کارڈ کافی ہے، 3 آدھار کارڈ دے کے کیا وہ اس کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں؟ ایجنٹ اس طرح تھوڑی بھیجے جاتے ہیں کہ ان کو اتنی چیزیں دے دو کہ وہ شک کے دائرے میں آ جائے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر اس کے قبضے سے اتنا کچھ نکلا ہے تو یہ سیما حیدر آزاد کیوں ہے؟ 6 پاسپورٹ 3 آدھار کارڈ، یہ تو کوئی بہت بڑی کوئی ایجنسی کی بندی لگتی ہے، تو پھر تو اس کو فوری طور پہ ایجنسی والوں کو پکڑ لینا چاہیے تھا، اس کو تو کھلے عام چھوڑنا نہیں تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیچھے کے بینیفیشری کوئی اور ہیں، کوئی تعریفیں کر رہا ہے کہ دیکھیے پاکستانی ایجنسی ISI کا کمال کہ انہوں نے اپنے جاسوس کو انڈیا میں پہنچا دیا۔ انڈیا میں کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ہماری سیما وہ پاکستان گئی، اتنے سال جاسوسی کر کے واپس ہمارے پاس آ گئی، یہ ہے را کا کمال۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن یہ کیس ایسا سیدھا ہے ہی نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں اس وقت چند ایسے لوگ ہوں جو یہ بھائی صاحب بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ انٹرویوز کرتے ہوئے ایک بندہ سامنے آیا اور اس نے کیا کھری صاف ستھری اور فیکچول باتیں کی ہیں، ذرا سنیے۔ سیما سرکشا کا معاملہ ہو، چاہے غریب ہت میں بات ہو، چاہے غریبوں کے لیے سرکشا کا معاملہ بات کرتے ہو، پاکستان سے مہیلا کے بھارت میں گھس جاتی ہے، سیما سرکشا کی بات کرتے ہو، اس کو تم لوگ سرکشا دے رہے ہو۔ آؤٹ ڈور ریکارڈنگ چل رہی تھی سیما حیدر کے ٹاپک پہ، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ پردھان منتری نریندر سنگھ مودی نے بڑا کچھ کیا ہے دیش کی سرکشا کو لے کے اور یہ وہ، تو تبھی ایک بندہ سامنے سے آیا اور اس نے کہا کہاں کی سیما سرکشا کی بات کرتے ہو، سرحدوں کی حفاظت؟ یہ دیکھو تو صحیح، ایک خاتون پاکستان سے چل کے انڈیا میں آ گئی اور تم سیما سرکشا کی بات کرتے ہو۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو انڈیا والوں کو اٹھانا چاہیے اور ادھر پاکستان والوں کو بھی اٹھانا چاہیے۔ میں اس بات سے ڈنائی نہیں کر رہا کہ سیما حیدر پاکستان میں نہیں تھی، یہ پاکستان میں ہی تھی،
لیکن اگر یہ پاکستانی ہے اور انڈیا چلی گئی ہے تو ISI سے, ہماری فوج سے, ہمارے FIA سے, ہمارے اداروں سے سوال کیا جائے کہ سر کیسے؟ اور اگر انڈیا میں یہ چلی گئی ہے تو BSF سے پوچھا جائے, ان کی ان کی حکومتوں سے پوچھا جائے کہ یہ ملک میں آ گئی کیسے؟ یعنی ہم دونوں ملکوں کی قوم واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر, لیکن یہ کوئی سوال نہیں کرتا اپنی حکومتوں سے کہ آپ کا کام تھا کہ آپ کے دیش کا کوئی بھی بندہ وہ دوسرے ملک میں انلیگل نہ چلا جائے, اور آپ کا یہ بھی کام تھا کہ آپ کے ملک میں کوئی دوسرا ایسے گھس نہ جائے. اپنا کام تو یہ سیاستدان اور حکومتیں کرتی نہیں ہیں, اور الٹا کوئی چیز پکڑی جاتی ہے بلنڈر ان کا تو پھر وہ ہم سے واہ واہ کی امید بھی رکھتے ہیں, اور ہم لوگ کرتے ہیں. یہ پاکستان ہو یا انڈیا, دونوں ایک ہی قسم کی عوام ہے, جذباتی سی, واہ واہ کرنے والے, طاقتوروں کو پوجنے والے. جس کی حکومت ہے, جو MLA MNA ہے, جو طاقتور ہے, اس کے واہ واہ کرنے والے, اس کی ریلیوں میں اونچی اونچی آواز میں گلا پھاڑ کے نعرے لگانے والے, یہ بہت مل جاتے ہیں. لیکن سیما حیدر یہ ایک بہت بڑا فلاپ سٹوری ہے, یہ ایک ڈرامہ ہے بہت بڑا. اس کے پیچھے جو بھی کہانی سامنے آئے گی وہ پتہ تو چل جائے گا, لیکن اس کے بینیفیشری بہت بڑے بڑے ہیں. اور اب میں کہتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے کوئی بھیانک نتائج نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اس کیس کو دیکھ کے اور بھی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کر کے مذہب تبدیل کروا کے ان سے شادی کی جائے انڈیا میں, یا پھر پاکستان کے اندر جو ہندو کمیونٹی ہے اس واقعے کو بنیاد بنا کے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے کہ ہماری ایک مسلمان انڈیا گئی ہے تو جو ہندو یہاں پہ موجود ہیں ہم ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گے جیسا سیما کے ساتھ ہوا. تو یہ میں تو دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ نہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو اور نہ ہی مسلم کمیونٹی کے ساتھ.